الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، میں کاشف محمود آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں۔ آج ہم پھر سے اسلامیات پڑھیں گے اور میرے پاس جو بک ہے وہ بک ہے گریڈ 6 کی۔ آپ کی یہ بک آکسفورڈ کی بک ہے، جلدی جلدی سے کتابیں نکال لیجئے انشاءاللہ۔ میں دعا کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج کل کرونا بھی ہے اور سردی بھی ٹکا کے پڑ رہی ہے، لیکن جو بھی حالات ہوں میرے پیارے بچوں، ہم نے پڑھنا نہیں چھوڑنا۔ جیسے ہم نے کھانا نہیں چھوڑنا، سونا نہیں چھوڑنا، پینا نہیں چھوڑنا، اسی طرح ہم نے پڑھنا نہیں چھوڑنا۔ میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کیا کمالات ہیں کہ آج کل ہم کاروبار بھی نہیں کر رہے۔ ہمیں تو ویسے پریشان ہونا چاہیے کہ پریشانی میں بندہ کم کھاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پریشانی میں ہمیں زیادہ کھلاتا ہے۔ ہم ٹکا کے کھا رہے ہیں، ٹکا کے سو رہے ہیں، ٹکا کے باتیں کر رہے ہیں اور ٹکا کے کھیل رہے ہیں۔ اسی طرح ان سارے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے میرے پیارے بچوں، پڑھائی کو بھی زیادہ آپ نے کر دینا ہے، پہلے سے 2 گنا کر دینا انشاءاللہ۔ تو گریڈ 6 کی اسلامیت ہمارے سامنے ہے، آکسفورڈ کی بک ہے، اور آج ہم بہت ہی اہم لیسن پڑھیں گے۔ یہ ایک ایسا لیسن ہے جو کہ ہمیں واقعی زندگی کا مطلب سکھاتا ہے پیارے بچوں۔ میں والدین سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی جلدی جلدی آ جائیں اور اس لیسن کو وہ بھی پڑھیں، کیونکہ اگر ہم نے کسی زمانے میں یہ لیسن پڑھا تھا تو پڑھا ہوگا لیکن اس کی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ مجھے بھی اس لیسن کی سمجھ پچھلے کچھ سالوں میں ہی آئی۔ میں نے اپنی آج کے لیسن کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کیا تھا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 92۔ ٹاپک ہمارا ہے ایثار، ملک و ملت کے لیے ایثار کا جذبہ۔ ویسے تو یہ جذبہ ہم سب لوگوں کے لیے ہونا چاہیے، لیکن خاص یہ جو اسپیسیفک ورڈ ہے وہ ملک و ملت کے لیے، مطلب ملک کے لیے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں پاکستان کے لیے، یا میں یہ کہوں گا کہ جو مسلمان ہیں ان کے لیے کوئی بھی ان کا ملک نہیں ہوتا ہے، یہ پوری دنیا مسلمانوں کا ملک ہے۔ نیل کے ساحل سے لے کے تابہا کے کاشغر، ہم نے اکٹھے ہونا ہے میرے پیارے بچوں۔ اینی ٹاپک اس کا ہے ایثار۔ ایثار کا مفہوم پڑھتے ہیں۔ آپ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ صفحہ نمبر 48 میرے سامنے ہے۔ کتاب سے پہلے پڑھتے ہیں، پھر اس کی میں تشریح کروں گا انشاءاللہ۔ ایثار کے لغوی معنی ترجیح دینا ہے، پریفر کرنا، ترجیح دینا۔ ایثار کا مطلب یہ ہے، شرعی اصطلاح میں اس سے مراد ہے کہ دوسروں کی ضرورت کے لیے اپنی ضرورت کو قربان کر دینا۔ ایثار کا مطلب ویسے تو عام لفظوں میں ہم اس کو قربانی بولتے ہیں۔ تو قربانی تو وہی ہوتی ہے جو دوسروں کے لیے دی جاتی ہے میرے پیارے بچوں، اور وہ قربانی جو کہ آپ کو عزیز ہوتی ہے، اس کی ضرورت آپ کو ہوتی ہے لیکن آپ اس کو قربان کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو چیز ہم قربان کرتے ہیں اس کو ہم قربانی بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلانا، خود تکلیف اٹھانا اور دوسروں کو آرام پہنچانا، خود انکساری کا مظاہرہ کرنا اور دوسروں کو فوقیت دینا، قناعت اختیار کرنا اور اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، ان سب باتوں کو ہم قربانی بولتے ہیں، ایثار بولتے ہیں۔ لوگوں کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی خواہشات کو قربان کرنا، اپنے مال کو قربان کرنا، اپنی خدمت کو قربان کرنا، اپنی نیند کو قربان کرنا، اپنے پیسے کو قربان کرنا، اپنی دولت کو قربان کرنا، اپنے کھانے کو قربان کرنا، اپنی صحت کو قربان کرنا، اپنے کپڑوں کو قربان کرنا، اپنی گھر جائیداد کو قربان کرنا، لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس کو پیارے بچوں ہم ایثار کہتے ہیں، قربانی کہتے ہیں۔ ترجیح دینا، لوگوں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا، پریفر کرنا، اس کو ہم ایثار کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت دوبارہ سے پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ غور سے اس کا ترجمہ پڑھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ مومنو، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف نہ کرو، خرچ نہ کرو گے، کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے۔ بہت ہی زیادہ ڈاڈی اور پریشان کر دینے والی آیت ہے یہ میرے پیارے بچوں۔
اللہ کیا فرماتے ہیں کہ وہ چیز جو تمہیں پسند ہے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تب تک نیکی کے اس لیول تک نہیں پہنچ پاؤ گے، نیکی کی اس سطح تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے نیکی کی ہے، لیکن آج جان لیجئے نیکی کی ڈیفینیشن آپ کے قرآن پاک میں کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں اس چیز کو قربان کرنا جو آپ کو پسند ہے۔ جب تک وہ چیز جو آپ کو پسند ہے اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرو گے تو نیکی کے درجے تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں پیارے بچوں؟ ہم اللہ کی راہ میں وہ چیز دیتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہے۔ ہم پچھلے 2-3 سالوں کے پرانے کپڑے لوگوں کو دیتے ہیں، ہم وہ چیز جو ضرورت سے زائد ہے، اگر کوئی سالن بچ گیا ہے، کھانے کی چیز بچ گئی ہے تو ہم کہتے ہیں غریبوں کو دے آؤ۔ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو وہ گوشت کا حصہ جو کہ چربی والا ہوتا ہے اس کو نکال کے ہم غریبوں کو دیتے ہیں۔ اپنے ہمسایوں کو وہ چیز جو بچ گئی ہے وہ ان کو دیتے ہیں۔ ہمارے گھر میں اگر کوئی فقیر آ جائے تو اس کو وہ کھانا دیتے ہیں جو فریج میں کل یا پرسوں کا پڑا ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ نیکی اصل نیکی نہیں ہے۔ اصل نیکی قرآن کے مطابق کیا ہے؟ وہ چیز جو ہمیں پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے، اس کو اللہ کی راہ میں دینا۔ جب تک ہم نہیں دیں گے تب تک ہم نیکی کے لیول تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو آج میرے پیارے بچوں اور والدین جتنے بھی گھر میں ہیں، موازنہ کیجئے اپنی نیکی کا اور قرآن پاک کے مطابق جو نیکی کا حکم ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں کس چیز کو خرچ کرتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں تو پھر آج سے اپنی جو آپ کی پریفرنسز ہیں اس کو چینج کیجئے، ان کو تبدیل کریں اور اللہ کی راہ میں وہ چیز دیں جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں، آگے دیکھتے ہیں اثار کا مطلب کیا ہے، اثار کے بارے میں آپ کی کتاب کیا کہتی ہے۔ اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا بھی اثار کہلاتا ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ زندگی کی تمام نعمتیں، جان، مال، اولاد، سب کو اللہ تعالیٰ کی رضا، اسلام کی سربلندی اور ملک و ملت کے لیے قربان کر دینا اثار ہے۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا اثار کہلاتا ہے۔ اب ہم ملک و ملت کے لیے اثار اور اس کے اثرات کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ملک آپ کو پتا ہے ہم نے بڑی محنت سے حاصل کیا ہے، قربانیوں سے حاصل کیا ہے۔ اس لیے حاصل کیا تھا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے۔ ہمارا جو دین ہے اور ان کا دین زمین و آسمان کا فرق تھا۔ ہماری روایات اور تھیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور تھا، ہمارے عبادات کے طریقے اور تھے۔ ان شارٹ ہمارا اللہ اور ہمارا دین اور ہمارا نبی اور ہمارا قبلہ اور ہم چاہتے تھے کہ ہمارا ایک علیحدہ سے ملک ہو جس میں ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں۔ اس کے لیے ہم نے بڑی جانیں دی اور پھر کہیں جا کے ہمیں پاکستان ملا میرے پیارے بچوں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، ایسا ملک جس میں صرف اللہ ایک ہو، محمد الرسول اللہ، اور نبی ایک ہو۔ اب ہم ملک و ملت کے اثار اور اس کے اثرات کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ملک و ملت کی ترقی اور خوشحالی، اس کی بقا اور سلامتی کے لیے اپنی صلاحیتیں، وقت، مال و دولت، حتیٰ کہ جان تک قربان کر دینا ملک و ملت کے لیے اثار و قربانی کی زندہ مثال ہے۔ مسلمانوں نے اس وطن کے قیام کے لیے کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ قیام پاکستان کے بعد جب مہاجرین کے لٹے پٹے قافلے پاکستان پہنچنا شروع ہوئے تو یہاں کے مقامی لوگوں نے ان کو آباد کرنے کے لیے ہر طرح سے ان کی مدد کی اور اس نوزائیدہ مملکت کو اپنی جان و مال اور اپنی صلاحیتوں سے سہارا دیا اور پروان چڑھایا۔ 1965 میں جب ملکی سالمیت کو خطرہ لاحق ہوا تو مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اس کی سالمیت کو برقرار رکھا اور دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ مسلمانوں کی تاریخ ملک و ملت کے لیے دی گئی اثار و قربانی کی لازوال داستانوں سے بری ہوئی ہے، جو ہمارے اندر وطن سے محبت کا جذبہ آج بھی بیدار کیے ہوئے ہے۔ اس جذبے کا تقاضا ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم اپنے وطن کے لیے کس قسم کا اثار کر سکتے ہیں اور کس چیز کی قربانی دے سکتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے ہم وطن محتاج ہیں تو ہم ان کی مالی مدد کریں، اگر وہ علم کے میدان میں پیچھے ہیں تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنا وقت اور اپنے وسائل
ان کی تعلیم کے لیے کام میں لائیں۔ اگر ملک کو اندرونی اور بیرونی خطرات لاحق ہوں، اس کی آزادی اور سالمیت کو خطرہ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ماضی کی طرح اب بھی ہم کسی قسم کی جانی و مالی قربانی سے دریغ نہ کریں۔ ملک کی بقا اور اسلام کی سربلندی ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم وقت پڑنے پر اپنی جانوں تک کا نذرانہ پیش کر دیں اور کسی طور پر پیچھے نہ ہٹیں۔ بحیثیت طالب علم آپ کا ایثار یہ ہے کہ آپ اپنا وقت اور اپنی صلاحیتوں سے ملک و قوم کو فائدہ پہنچائیں۔ مثلاً اپنا وقت نکال کر غریب ان پڑھ بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، علاقے میں درخت لگائیں اور ان کی دیکھ بھال کریں، اپنے علاقے کی صفائی ستھرائی پر توجہ دیں۔ تو یہ پیراگراف تھے 3-4 میں نے پڑھے ہیں، جس کا ٹاپک تھا ملک و ملت کے لیے ایثار اور اس کے اثرات۔ پیارے بچوں، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ یہ ملک بڑی قربانیوں سے لیا گیا تھا، اور کس لیے لیا گیا تھا؟ تاکہ اس ملک میں اللہ کا نظام قائم ہو۔ اب الحمدللہ یہ ملک ہمیں مل گیا ہے، اس میں ہر جگہ ہمارے گھر میں اللہ کا قانون ہونا چاہیے، بازار میں اللہ کا قانون ہونا چاہیے، ہماری کچہریوں میں اللہ کا قانون ہونا چاہیے، ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہاں پہ اللہ کا قانون ہونا چاہیے، ہماری مساجد میں اللہ کا قانون ہونا چاہیے، ہمارے سکولز اور کالجز میں، یونیورسٹیز میں اللہ کا قانون ہونا چاہیے، ہماری بازاروں اور مارکیٹوں میں اللہ کا قانون ہونا چاہیے، ہمارے ہسپتالوں میں اللہ کا قانون ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب کہ جو اللہ نے کہا، اللہ کے قرآن نے کہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کے مطابق ہماری زندگی ہو۔ اب ہم نے زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کے قانون کو لاگو کرنا ہے، اور جہاں پہ ہماری ضرورت پڑے، ہم پیارے بچوں، ہم نے اپنی جان جہاں پہ کام آئے اپنی جان دے دیں۔ مال کی ضرورت اگر اس ملک کو پڑے، اپنا مال دے دی۔ وقت یاد کیجیے 1965 میں آپ نے پڑھا ہے کہ اس دور میں بھی لوگوں نے بڑی قربانیاں دی۔ ہمارے فوجی جوان دیکھیے سرحدوں پر اتنی سردی میں وہاں پر کھڑے ہیں، صرف اور صرف ملک پاکستان کی سالمیت کے لیے، اس کو بچانے کے لیے، اللہ کے قانون کو بچانے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کو بچانے کے لیے۔ تو پھر ہمارا فرض بھی بنتا ہے پیارے بچوں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم اس ملک کے لیے نچھاور کرتے ہیں۔ اب بحیثیت طالب علم پیارے بچوں آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کے پاس علم ہے، آپ نے جگہ جگہ جا کے یہ دیکھنا ہے کہ کون سے ایسے بچے ہیں جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو تعلیم دیں۔ آپ نے ان بچوں کے پاس جانا ہے جو غریب ہیں، ان کو آپ نے پیسے دینے ہیں، جو بے گھر ہیں ان کے لیے آپ نے گھر کا انتظام کرنا ہے۔ ویسے تو یہ سارا جو پاکستان کی جو حکومت ہے، حکومت پاکستان کا یہ فرض ہے، لیکن پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے بھی ہم نے یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ہماری حکومت یہ کام نہیں کر رہی تو ہم نے آگے بڑھ بڑھ کے یہ والے کام کرنے۔ وجہ صرف یہی ہے تاکہ یہ ملک قائم رہے۔ ایک اور چیز میں آپ کو پیارے بچوں یہ بتاتا چلوں کہ جب آپ پڑھ چکے، ایف اے، بی اے، ایم اے، پی ایچ ڈی وغیرہ کر چکے، تو آپ نے اس ملک کو چھوڑ کے دوسرے ممالک نہیں جانا۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہاں سے آپ کو زیادہ پیسے ملتے ہیں، اور جس ملک نے آپ کو نام دیا، آپ کو شہرت دی، جو ماں تھی، مادر ملت، جدھر آپ پیدا ہوئے، جو آپ کی مٹی ہے، اس مٹی کا کھانا آپ نے کھایا، اس کا پانی آپ نے پیا، اس کا اناج آپ نے کھایا، اور اینڈ پہ کیا کرتے ہیں کہ آپ ملک پاکستان چھوڑ کے دوسرے ملک چلے جاتے ہیں۔ تو آپ نے ایسا نہیں کرنا، کیونکہ اس ملک کو اچھے انجینئرز کی ضرورت ہے، اس ملک کو اچھے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، اچھے لائرز کی ضرورت ہے۔ ان شارٹ اس ملک کو ہر اچھے پڑھے لکھے انسان کی ضرورت ہے۔ آپ اس ملک میں رہیے، اپنی قربانی پیش کریں، کیونکہ اس ملک نے آپ کو پالا ہے۔ آپ اس کا تعلیمی نظام آپ ٹھیک کریں، آپ اس کا جو میڈیکل سسٹم ہے وہ آپ ٹھیک کریں، آپ اس کا نظام انصاف جو ہے وہ آپ ٹھیک کریں پڑھ کے۔ ہاں باہر کے ملک ضرور جائیں، لیکن وہاں سے پڑھنے کے بعد واپس آئیں۔ آپ کے جو قائد تھے، قائد اعظم محمد علی جناح، کیا وہ واپس نہیں آئے تھے؟ آپ کے جو علامہ اقبال تھے، کیا وہ پڑھ لکھ کے واپس نہیں آئے تھے؟ اس لیے پیارے بچوں، جس ملک کا نمک آپ نے کھایا ہے اس کو چھوڑ کے آپ نے بیرون ملک نہیں جانا۔ یہ بڑی محنتوں سے، قربانیوں سے لیا گیا تھا۔ سو آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے، مال ہے، جان ہے، تعلیم ہے، اپنے سب اپنے ملک کے لیے نچھاور کرتے ہیں۔
اب اثار کی فضیلت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ اسلام نے خود غرضی اور مفاد پرستی کی ہر موقع پر مذمت کی ہے۔ آپ نے سیلفش نہیں بننا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نظر میں اثار کا جذبہ رکھنے والوں کی بہت قدر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص کو کوئی خواہش ہوئی اور اس نے اسے روک کر اپنے نفس کو چھوڑ کر دوسرے کے لیے اثار کیا تو اس کی مغفرت ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ چیز کی ضرورت آپ کو تھی، لیکن آپ نے اپنی ضرورت کا احساس نہیں کیا، آپ نے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا نہیں کیا، اور وہ قربانی آپ نے کسی اور کو دے دی، تو اس سے ہوگا کیا فائدہ؟ آپ کو جنت ملے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دیں گے، آپ کی مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل کیا تھا، اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اثار و قربانی کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ گھر میں ہفتوں فاقے ہوتے تھے، لیکن سائل کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتے تھے۔ بعض اوقات تو دوسروں سے قرض لے کر ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک غفاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بطور مہمان ٹھہرا، گھر میں سوائے بکری کے دودھ کے اور کچھ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ مہمان کو پلایا اور خود بھوکے رہ کر رات گزاری۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اثار و قربانی کی مثالیں ہمیں ملتی کہ گھر میں خود کھانے کو کچھ نہیں ہے لیکن لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ جو اپنے لیے تھا وہ قربان کر دیا، اپنے غریب انصاری بھائیوں کو دے دی، خود بھوکے سو گئے، لیکن جو مہمان تھا اس کی مہمان نوازی میں جو ہو سکا وہ کیا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس ولیمے کے لیے کچھ سامان نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ عائشہ رضی اللہ عنہا سے آٹے کا برتن مانگ لاؤ۔ وہ جا کر لے آئے، حالانکہ اس آٹے کے سوا گھر میں رات کو کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے آٹا منگواتے ہیں، جتنا بھی تھا قربان کر دی اللہ کی راہ۔ اور سوچئے ہمارے گھروں میں کتنا کھانا پڑا ہوتا ہے، ہمارے بینکوں میں کتنا مال ہے جو کہ ہم غریبوں کو نہیں دیتے، مسکینوں کو نہیں دیتے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے یہ چیزیں سیکھنی ہیں کہ گھر میں جتنا بھی ذخیرہ اندوزی ہم لوگوں نے کی ہوئی ہے، جو زیادہ کھانا ہے وہ غریبوں میں بانٹ دیجیے، اگر زیادہ کپڑے آپ کے پاس ہیں وہ بھی غریبوں کو دے دیجیے۔ اس کو اثار بولتے ہیں، اس کو جذبہ بولتے ہیں۔ ایسا کرنے سے آپ سیلفش نہیں ہوں گے، ایسا کرنے سے آپ کو اپنے آپ سے ہر طرح کا پیار نہیں ہوگا۔ میں قرآن پاک کی آیت پہلے تلاوت کر چکا ہوں کہ نیکی وہ ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ کرنا جس سے آپ کو محبت ہے، جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اگر وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے پھر آپ نیکی کی سطح تک پہنچ پائیں گے، ورنہ جو آپ نیکی ہم لوگ نیکی کرتے ہیں اس کو نیکی نہیں کہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اپنی زندگی میں اثار و قربانی کی درحشاں مثالیں چھوڑی ہیں۔ ان کی اثار و قربانی کی اللہ تعالیٰ نے بھی تعریف کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن پاک میں آیت نازل کر دی۔ کیا آیت نازل کر دی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ان کو اپنی جانوں پر مقدم رکھتے تھے، وہ لوگوں کو اپنی جانوں سے پہلے رکھتے تھے، ان کی خدمت پہلے کرتے تھے، اپنی جانیں ان کی بعد میں تھیں۔ ہاں ان کو خود احتیاج ہی ہو، ان کو ضرورت ہوتی تھی، لیکن وہ اپنی ضرورت اپنے بھائیوں کی ضرورت پر لوٹا دیتے تھے، قربان کر دیتے تھے۔ انصار مدینہ نے مہاجرین مکہ کے لیے جس بے مثال رویے کا مظاہرہ کیا، وہ رہتی دنیا تک تمام عالم انسانی کے لیے ایک نمونہ ہے۔ میثاق مدینہ اگر آپ پڑھیں یہ والی سٹوری تو آپ سیکھیں گے کہ جب یہاں سے مکے سے ہجرت کر کے مسلمان مدینہ گئے تو ان لوگوں نے، ان صحابیوں نے، انصاری بھائیوں نے کیا کیا؟ اپنی آدھی جائیداد اپنے مکی بھائیوں کو دے دی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ کچھ صحابہ نے کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی کو طلاق دے دی، اور مکہ سے جو لوگ آئے ہوئے تھے، جو صحابی آئے ہوئے تھے، ان کو دے دی کہ میرا بھائی کے پاس کوئی بیوی نہیں ہے، ایک بیوی کو طلاق دے دی تاکہ تو اس سے شادی کر لے۔ اور ہم ایک روٹی دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ ہمیں اپنے مالوں سے کتنی محبت ہے پیارے بچوں، تو آپ نے اپنے مال سے محبت نہیں کرنی، اس محبت کو لوگوں کی محبت کے لیے قربان کر دینا آپ نے انشاءاللہ۔
جہاد کے موقع پر اکثر مسلمانوں کی مدد کی ضرورت پڑتی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی بھی قسم کی جانی اور مالی قربانی سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گھر کا آدھا سامان اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کا پورا سامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سامان دیکھ کر دریافت فرمایا کہ صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے؟ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ؟ تو آپ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آئے، گھر کا سارا سامان لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے۔ ایک صحابی کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ تھا، انہوں نے تمام دن مزدوری کی تھی جس کے صلے میں انہیں کچھ کھجوریں ملیں اور انہوں نے وہ کھجوریں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ ایک صحابی کے پاس کچھ نہیں تھا، سارا دن مزدوری کی اور کچھ کھجوریں ملیں اور وہی کھجوریں لا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کھجوروں کو اتنی پذیرائی فرمائی کہ کھجوریں جمع شدہ مال کے ڈھیر کے اوپر رکھ دیں۔ جتنا بھی سامان باقی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین لائے تھے وہ کھجوریں اس مال کے ڈھیر کے اوپر انڈیل دیں اور کہا کہ یہ کھجوریں باقی سارے مال سے سبقت لے گئیں۔ اثار اور قربانی کی یہ تمام مثالیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ آج ہم نے اثار اور قربانی کے بارے میں سیکھا، جو کہ ہم نے دوسروں کے لیے قربان کرنی ہے اور خاص طور پر اپنے ملک کے لیے قربان کر دینی ہے۔ کیوں قربان کر دینی؟ کہ ملک لیا گیا تھا اللہ اور اس کے نبی کے قوانین کو لاگو کرنے کے لیے، اس لیے ہماری جان بھی قربان اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، مال بھی قربان، بچے بھی قربان، ہماری پوری زندگی قربان۔ آئیے ہم بھی اس اثار اور قربانی سے سیکھیں کہ ہم نے اپنی زندگی، ہماری جان، ہمارا مال، ہمارے بچے، ہمارے مویشی، ہمارے ریوڑ، ہمارے بزنسز، سب کچھ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ آئیں ایک دوسرے کی مدد کریں تاکہ اللہ ہم سے خوش ہو اور ہمیں مغفرت ملے۔ پیارے بچوں، اس ویڈیو کو 3 سے 4 دفعہ دیکھیے اور دیکھنے اور سننے کے بعد آپ نے یہ تمام چیزیں جو آج ہم نے پڑھی ہیں اس کو اپنی زندگی پر لاگو کرنا ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔